को तकल्लुफ है हमसे अगर हम भी السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها والله خبير بما تعملون. محترم ناظرین کرام، آپ تمام کا خیر مقدم کرتا ہوں، استقبال کرتا ہوں اسلامک ٹاک میں. ناظرین، جیسا کہ ہمیں معلوم ہے اور ہم دیکھ رہے ہیں، ہم جائزہ لے رہے ہیں، ہمیں واٹس ایپ، فیس بک اور یوٹیوب اور دیگر ذرائع سے ہمیں یہ بات معلوم چل رہی ہے اور ہمیں معلوم ہے کہ کورونا کی دوسری لہر شروع ہے، اور اس دوسری لہر میں انسانیت کو اچھی طرح سے جھنجھوڑ دیا ہے. جو علاقے محفوظ تھے پہلی لہر میں، وہ علاقے اب محفوظ نہیں رہے. اب ہر گھر میں، ہر جگہ اور ہر معاشرے، ہر سماج، ہر دیہات اور ہر قصبے میں کورونا کی چپیٹ میں ہر دیہات کو، ہر شہر کو، ہر قصبے کو لے لیا ہے. ناظرین، اس بڑھتے ہوئے سنگین حالات میں مسلمانوں کا کیا رویہ ہونا چاہیے؟ مسلمانوں کو کس طرح زندگی گزارنا چاہیے؟ یہ حکومت کے گائیڈ لائن، یہ حکومت کا جاری کردہ گائیڈ لائن کے مطابق زندگی گزاریں، جبکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 1400 سال پہلے ہی ہمیں کس انداز میں، کس طرح سے ہمیں زندگی گزارنی ہے، کن طور طریقے سے ہمیں زندگی گزارنی ہے، کس طرح سے ہمیں اٹھنا بیٹھنا کھانا پینا، کس طرح سے ہمیں زندگی گزارنی ہے، وہ تمام چیزیں، وہ تمام اسباب، وہ تمام طور طریقے، وہ تمام اصول و ضوابط اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتا دیا ہے. لیکن مسلمان آج کتاب و سنت، قرآن و حدیث پر عمل کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، اور جا کر کے پریشان حال ہوتا ہے، سماج سے، معاشرے سے، اپنی زندگی سے لڑتا ہے، مجبور ہو جاتا ہے، پریشان حال ہوتا ہے. میرے محترم بھائیوں، عزیزوں، اللہ رب العالمین نے ہمیں قرآن جیسی ایک عظیم کتاب دیا ہے، حدیث جیسی ایک عظیم نعمت اللہ رب العالمین نے ہمیں دی ہے، جس کے مطابق ہم زندگی گزار کر کے ہم اپنی زندگی کو کامیاب کر سکتے ہیں، ہم اپنی آخرت کو تابناک بنا سکتے ہیں، اور ایک ایسی زندگی جو ہمیشہ ہمیش کی زندگی ہے، وہ بقا کی زندگی ہے، وہاں ہم عیش و آرام کے ساتھ زندگی گزار سکتے ہیں. نہیں تو اگر ہم اس دنیا میں اگر اپنی من مرضی کے مطابق زندگی گزاریں تو کل قیامت کے دن بہت زیادہ پریشان ہوں گے، جس کی کوئی انتہا نہیں ہے. یہاں آپ تھوڑی بہت مشکلات کا سامنا کرتے ہیں تو پریشان ہو جاتے ہیں، سامنا نہیں کر پاتے، مقابلہ نہیں کر پاتے ہیں. کل قیامت کے دن ہم کیسے ان مشکلات کا سامنا کیسے کریں گے جس کا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اور قرآن مجید کے اندر اللہ رب العالمین نے اس کی خبریں ہمیں دی ہے، اس کے دردناک و عالم کو ذکر کیا گیا ہے. ہم کس طرح سے ان تمام چیزوں کو برداشت کریں گے؟ محترم سامعین، کورونا کی دوسری لہر شروع ہے اور تمام لوگ پریشان حال ہیں. امواتیں کثیر سے ہو رہی ہیں، موتیں بہت زیادہ اموات ہو رہی ہے. جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہر روز گروپ میں دیکھیں، واٹس ایپ گروپ میں دیکھیں تو صرف انتقال پر ہی ملال کے میسیجز آتے ہیں، اور اس پر صرف اور صرف انا للہ و انا الیہ راجعون کے رپلے دیے جاتے ہیں. میرے محترم بھائیوں، ہمیں افسوس ہونا چاہیے، ہمیں غور کرنے کی چاہیے. غور کرنے کا مقام ہے کہ ہم ڈیلی تقریباً آج ہمارا معمول بن چکا ہے، جبکہ ہم سال میں 2 بار 4 بار قبرستان جایا کرتے تھے، لیکن آج ایسا ہو گیا ہے. تو آج وہاں انتقال
تو شام میں یہاں مٹی، تو دوپہر میں یہاں، عشاء کے بعد یہاں، صبح 10 بجے یہاں. یعنی اگر کوئی انسان صرف اسی لیے ہی پریشان ہے، صرف مٹی دینے میں ہی پورا کا پورا دن چلا جا رہا ہے ہمارا. غور کرنے کا مقام ہے. ہمارا دل پسیجتا نہیں ہے، ہمارا دل جھنجھوڑ نہیں رہا ہے، ہمارا روح، ہماری نفس ہمیں نہیں جھنجھوڑتی ہے کہ ہمیں بھی اسی قبر میں آ کر کے سونا ہے. یہیں پہ آ کر کے ہمیں بھی سونا ہے. کیا ہم نے اس قبر جیسی جگہ کے لیے، یہاں پر یہ تنے تنہا مقام کے لیے، تنے تنہا گھر کے لیے کیا ہم نے کچھ تیاری کر رکھی ہے کہ ہمیں اچانک کب اللہ رب العالمین کا بلاوا آ جائے اور ہمیں یہاں آنا پڑے تو کیا ہم نے اس کے لیے تیاریاں کی ہے یا نہیں کی ہے؟ میرے محترم بھائیو، اگر موت مسلمان ہے اور اللہ رب العالمین پر ایمان ہے تو یہ ہمارا پختہ یقین ہے اور ایمان اور عقیدہ ہے کہ جب ہم پیدا ہوئے ہیں تو ہمیں مرنا بھی ہے. جب مرنا ہے تو ہم نے مرنے کی تیاریاں کیا کی ہیں؟ مرنے کے بعد کی زندگی کے لیے ہم نے کیا تیاریاں کی ہیں؟ صرف یہی سوچ کے رہ جاتے ہیں کہ وقت ملے گا کر لوں گا، رمضان آئے گا کر لوں گا. میرے محترم بھائیو، ہم نے ایک رمضان گنوا دیے ہیں. ہم نے گھروں میں محصور ہو کر کے، اللہ رب العالمین کی مسجد سے دور ہو کر کے ہم نے رمضان گزارا ہے. اجتماعیت کے ساتھ ہم نے تراویح نہیں پڑھ پائی، لیکن اس کے بعد بھی ہمیں موقع نہیں ملا کہ ہم اللہ رب العالمین کی طرف رجوع کر لیں. اور پھر رمضان آ رہا ہے، خدا نہ خواستہ ایسا ہو کہ مسجدیں بند کرنا پڑے، تراویح سے پھر محروم کر دیے جاؤ. مسلمانوں، ہمیں وقت ملا. ہمیں کورونا کے ذریعے سے اللہ رب العالمین نے ہمیں پیغام دینا چاہا کہ مسلمانوں، تم نے جو اللہ رب العالمین کو بھول گئے تھے، اللہ رب العالمین کی اطاعت اور فرما برداری سے دور ہو گئے تھے، اللہ رب العالمین نے ہمیں اس کورونا کے ذریعے سے ہمیں یہ نصیحت اور یہ پیغام دینا چاہ رہا تھا کہ تم میری طرف میری قریب میں میرے کتاب و سنت کی طرف پلٹ کر کے آ جاؤ. لیکن ہم پھر بھی نہیں آئے. ہم ویسے کی ویسے ہی رہے. جب تک ہمارے درمیان کو لاک ڈاؤن کی سختیاں رہی تب تک ہم اللہ اللہ کرتے رہے. جیسے ہی آزادیاں ملی پھر ہمارے پر کھل گئے اور پھر ہم عیش و آرام کی منمانی زندگی کی اڑان بھرنے لگے. میرے محترم بھائیو، ناظرین کرام، میں آپ سے اپیل کرنا چاہتا ہوں کہ آج ہمارے درمیان سے دگگج بڑے بڑے علماء کرام چل بسے، بڑے بڑے علماء کرام ہمارے درمیان سے جا چکے. آپ دیکھیں، آپ کے سامنے وہ تمام انبیاء کرام کا، وہ تمام علماء کرام کا لسٹ موجود ہے جن کی وفات ہوئی اور ہمارے درمیان سے چل بسے. انہیں رمضان کا مقدس مہینہ نصیب نہیں ہوا. ہم دعا کرتے کہ اللہ رب العالمین ہمیں بھی رمضان جیسی مبارک اور بابرکت مہینہ نصیب فرما دے. آمین. ناظرین، اس پس منظر میں، اس مہاماری کے پس منظر میں ہمیں اللہ رب العالمین کو یاد کرنا چاہیے، اپنی موت کو یاد کرنا چاہیے کہ جب ہم پیدا ہوئے ہیں تو ہمیں مرنا ہے. آپ کتنوں بھی احتیاط کر لیں، اگر اللہ رب العالمین نے موت لکھ رکھی ہے تو آپ بچ نہیں سکتے ہیں، کیونکہ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر ارشاد فرمایا ہے وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ. کہ جب کسی کا وقت مقررہ آ جاتا ہے، یعنی موت کی گھڑی آ جاتی ہے، تو اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ وہ مؤخر نہیں ہوتا، ایک لمحے کے لیے مؤخر نہیں ہوتا ہے، نہ ایک سیکنڈ آگے نہ ایک سیکنڈ پیچھے. جو وقت اللہ رب العالمین نے جس حالت میں، جس مقام پر، جس پوزیشن پر، جس کیفیت پر اللہ رب العالمین نے آپ کی اور ہماری موت لکھ رکھی ہے، اسی کیفیت میں، اسی مقام پر، اسی جگہ پر، اسی حالت میں ہمیں موت آئے گی اور آ کر ہی رہے گی. تو ہمیں ضرورت اس بات کی کہ ہم کچھ تیاریاں کریں. رب العالمین نے زندگی دی ہے تو ہم کچھ تیاریاں کر لیں. کیا ہم اس مسافر کی طرح ہونا چاہتے ہیں کہ جو مسافر صرف 1-2 سیکنڈ کے لیے، جس سے ٹرین مس ہو جاتا ہو، گاڑی مس کر دیتا ہو اور اپنے کف افسوس ملتا رہ جاتا ہے اسٹیشن پر بیٹھ کر کے صرف 1-2 سیکنڈ کے لیے؟ تو کہیں نہ ایسا نہ ہو کہ ہم بھی اپنی 2-4 دن کی زندگی جو بچی ہوئی ہے، اسی چلتے
کہیں ہم نہ جنت کو کھو نہ بیٹھے۔ لہذا ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اللہ رب العالمین کی اطاعت کریں، اللہ رب العالمین کے فرمان اور قرآن و حدیث کے مطابق زندگی گزاریں۔ ہمیں اللہ رب العالمین نے موقع دیا ہے، ہم بے حسی کی زندگی سے دور آ جائیں، بے حسی کی زندگی کو چھوڑ دیں اور بے حسی کی زندگی سے باز آ کر کے حس والی زندگی، مومن والی زندگی، مسافر والی زندگی، ایک مسلمان پکے سچے مومن کی زندگی ہم گزارنا شروع کر دے۔ ہمیں قبرستان جاتے ہیں، ہم تدفین کرتے ہیں، میت کو دفنا کر کے آتے ہیں، پھر بھی ہمیں احساس نہیں ہوتا کہ ہمیں بھی یہاں آ کر سونا پڑے گا۔ ہمارا نفس ہمیں نہیں جھنجھوڑتا ہے، ہمارا دل نہیں پسیجتا ہے، ہمارے دلوں کے اندر وہ جھرجھری، وہ کپکپاہٹ، وہ ڈر اور وہ خوف نہیں پیدا ہوتا کہ اللہ رب العالمین کے سامنے جانا ہے۔ لہذا میں کہنا یہ چاہتا ہوں آپ سے کہ اللہ رب العالمین سے ڈریں، خوف کھائیں اور اپنی موت کو یاد کریں، اور اس موت کو یاد کر کر صرف ایسا نہیں کہ مرنا ہے، اس موت کو یاد کر کے آخرت کی تیاریاں کریں، زیادہ سے زیادہ نیک اعمال کریں، اللہ رب العالمین سے توبہ استغفار کریں۔ اللہ رب العالمین سے دعا گو ہوں کہ اللہ رب العالمین ہم تمام مسلمانوں کو کتاب و سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ ہم تمام مسلمانوں کو رب العالمین اس بری بلا سے محفوظ رکھ۔ رب العالمین ہمیں کتاب و سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق دے۔ رب العالمین وہ ہمارے تمام اساتذہ کرام، رب العالمین وہ ہمارے تمام علماء کرام جو زندگی سے چل بسے تیرے پاس جا چکے، رب العالمین تو ان کی مغفرت فرما، ان کے گناہوں کو معاف فرما دے۔ رب العالمین جو مسلمان پریشان حال ہے، بیمار ہے، رب العالمین تو ان لوگوں کو صحت اور تندرستی عطا فرما، انہیں شفاء کاملہ عاجلہ عطا فرما۔ وآخر میں اللہ رب العالمین تو ہمیں جب تک زندہ رکھ، کتاب و سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق دے، اور جب ہمارا خاتمہ ہو تو ایمان پر ہو۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔